خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کیا تم نے اس جماعت کا حال نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو خدا نے ان سے کہا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئے، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک تبرسی نے کہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو طاعون کے خوف سے بھاگے تھے، جبکہ ان کی آبادی میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے۔ بعضوں کا قول ہے کہ وہ لوگ قوم حزقیل سے تھے جو موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خلیفہ یوشع بن نون تھے، ان کے بعد کالب بن یکنا اور ان کے بعد حزقیل تھے۔ ان کو ابن العجوز بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی ماں نے پیرانہ سالی کے زمانے میں خدا سے فرزند طلب کیا تھا اور خدا نے ان کو حزقیل سا فرزند عطا فرمایا۔ بعضوں کا قول ہے کہ حزقیل ہی ذوالکفل ہیں اور ان کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے 70 پیغمبروں کی ضمانت و کفالت کی اور ان کو قتل سے رہائی دلوائی۔ ان سے کہا کہ تم لوگ آزاد ہو، چلے جاؤ، اگر میں تمہارے عوض قتل کر دیا جاؤں تو بہتر ہے اس سے کہ تم سب کے سب قتل کیے جاؤ۔ اس کے بعد جب یہودی آئے اور ان سے ان پیغمبروں کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور خدا نے حضرت ذوالکفل کو ان کے شر سے حفاظت میں رکھا، اور اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے، 3,000، 10,000، 40,000، 60 اور 70,000 تک تعداد بیان کی جاتی ہے کہ وہ لوگ حضرت شمعون کی بد دعا سے فوت ہوئے تھے۔ ان کے شہر کا نام اوردان تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ حزقیل علیہ السلام بھی ان کی بد دعا میں واسطہ تھے۔ امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہم السلام سے منقول ہے، جب اس آیت کی تفسیر ان حضرات سے پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ لوگ بلاد شام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے جس میں 70,000 مکانات تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیلتی تو امیر لوگ شہر سے نکل جاتے اور غریب جن کو قدرت نہ تھی رہ جاتے اور کثرت سے مرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم بھی شہر میں رہ جاتے تو ہم میں سے بھی بہت مرتے، اور شہر میں رہ جانے والے کہتے کہ اگر ہم بھی باہر چلے جاتے تو ہم میں سے بھی کم مرتے۔ آخر ان میں یہ رائے قرار پائی، اب اگر طاعون آئے تو سب کے سب شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ پھر جب طاعون پھیلا تو سب نے شہر کو چھوڑ دیا، دوسرے شہروں میں گھومتے پھرتے۔ ایک ویران شہر میں پہنچے جس کے باشندے سب طاعون سے مر گئے تھے اور ان کے مکانات خالی پڑے تھے۔ یہ لوگ اس شہر میں اتر پڑے اور مقیم ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، تو ایک بار وہ تمام انسان مر گئے اور اسی طرح پڑے رہے یہاں تک کہ لاشیں گل سڑ کر صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ وہ شہر قافلے کے راستے میں تھا، اہل قافلہ نے ہڈیوں کو راستے سے دور کر کے ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت حزقیل کا گزر اس طرف سے ہوا، جب آپ کی نظر ان ہڈیوں پر پڑی تو آپ بہت روئے۔ عرض کی، پالنے والے، اگر تو چاہے تو ان سب کو ابھی زندہ کر سکتا ہے، جس طرح ایک آن میں ان پر موت طاری کی ہے، تاکہ تیرے شہروں کو یہ لوگ آباد کریں اور تیرے بندے ان کے ذریعے سے پیدا ہوں اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ تو خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کر دوں؟ عرض کی، ہاں میرے پالنے والے۔ تو خدا نے ان کو اسم اعظم بذریعہ وحی تعلیم فرمایا اور حکم دیا کہ مجھ کو اس نام سے پکارو تو میں ان کو زندہ کر دوں۔ جب حزقیل علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھا، دیکھا کہ ہڈیاں ایک دوسرے کی جانب پرواز کر رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کے اعضاء درست ہوئے اور وہ زندہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے اور خدا کی تسبیح و تکبیر و تہلیل کرنے لگے۔ تو حزقیل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سند معتبر منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جب مامون کے سامنے جاسلیک عالم نصرانی پر حجت تمام کی، فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے خدا کہتے ہو
کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یسوع نے بھی زندہ کیا اور ان کو لوگ خدا نہیں کہتے، اور حزقیل پیغمبر نے 35,000 اشخاص کو زندہ کیا، جبکہ 60 سال ان کو مرے ہوئے گزر چکے تھے، پھر ان کو بھی خدا کیوں نہیں کہتے؟ پھر فرمایا، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے، جن کا بیان تورات میں مذکور ہے؟ اور بخت نصر نے ان کو بابل میں قید کر دیا تھا، جس وقت کہ بیت المقدس کو برباد کر کے بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ خدا نے حزقیل کو مبعوث کر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو زندہ کیا۔ اے نصرانی، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تھے یا بعد؟ جاسلیک نے کہا، پہلے۔ حضرت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے خدا سمجھتے ہو تو پھر یسوع اور حزقیل کو بھی خدا مانو، کیونکہ انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ لوگ مر گئے تو اہل شہر نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، وہ سب اسی باسی حصار میں گل سڑ کر پڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا ان کی طرف گزر ہوا، انہوں نے ان کی اس کثرت سے بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر تعجب کیا۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ آیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر سے ان کو زندہ کروں تاکہ تم ان پر تبلیغ رسالت کو کرو؟ عرض کی، ہاں میرے پروردگار۔ پس خدا نے وحی بھیجی کہ ان کو ندا کرو۔ پیغمبر نے آواز دی، اے بوسیدہ جانو، خدا کے حکم سے اٹھو، تو سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سروں سے خاک جھاڑ رہے تھے۔ محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بادشاہ قبط نے بیت المقدس برباد کرنے کے ارادے سے لشکر کشی کی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور اس تکلیف و مصیبت کے دفع کرنے کی آپ سے فریاد کی۔ حضرت نے کہا کہ ضرور، آج رات اس بارے میں اپنے خدا سے میں خدا مناجات کروں گا۔ پھر رات کے وقت حضرت مناجات کی وحی ہوئی کہ میں ان کے شر سے بچا لوں گا، تو خدا نے ایک ملک کو وحی کی جو موکل تھا کہ ان کی جانیں نکال لے، تو وہ سب یکبارگی مر گئے۔ صبح کو حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل نے شہر سے نکل کے ان کو دیکھا تو وہ سب مردہ تھے۔ پس حزقیل علیہ السلام کے نفس میں گزرا کہ مجھ میں اور سلیمان میں کیا فرق ہے۔ اس سبب سے ان کے جگر میں ایک زخم ہو گیا ان کی تنبیہ کے لیے، اور ان کو اس سے سخت اذیت پہنچی، تو انہوں نے اسے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کی اور خاک پر بیٹھ کر فریاد کی کہ اس مرض کو دفع کر دے۔ حکم ہوا کہ انجیر کے درخت کا دودھ اپنے سینے پر ملو۔ جب انہوں نے استعمال کیا، زخم زائل ہو گیا۔